قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام ہے شان نزول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود کی برکتوں سے اللہ کریم دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے اور آخرت کے انعامات میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا کہ وہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ یہ وہ 3 خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اس وقت عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں عرش الہی کا سایہ قیامت کے دن مل جائے گا۔ کوشش کیجئے ان 3 باتوں پر عمل بجا لائیں۔ اور بھی احادیث طیبہ ہیں جن میں مختلف اعمال کو ذکر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ علماء نے وہ اعمال 70 تک بیان فرمائے ہیں، اور وہ احادیث طیبہ کے اندر یعنی مختلف روایات کے اندر انہیں بیان کیا گیا۔ جیسے ایک روایت میں بیان کیا گیا عادل بادشاہ، وہ جس کو حکمرانی ملی ہو، بادشاہ ہو، لیکن عدل و انصاف کا دامن اس نے نہ چھوڑا ہو۔ یہ بھی خوش نصیب ہے وہ بادشاہ کہ جسے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ خوش نصیب جن کے دل مسجد میں لگ جاتے ہیں، انہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ وہ افراد، وہ خوش نصیب نوجوان جن کی عبادت کے اندر نشو و نما ہو، یعنی ان کی جوانی وہ ہوئی اس حالت میں کہ وہ عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی وہ ہیں جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو ایک ہاتھ سے صدقہ دیں ان کے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، یہ بھی وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ خوش نصیب جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو عرش الہی کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، مختلف روایات میں ان کے اعمال کو ذکر کیا گیا، اور یہ 2 روایات کا خلاصہ میں نے بیان فرمایا۔ اور جو پہلی روایت بیان کی کہ میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور جی ہاں ایسے کئی خوش نصیب ہیں ایسے جن کو اللہ نے مالی طور پر بھی بہت نوازا ہے، اور وہ ایسی پریشانیوں کے وقت بھی اس طرح کے مجبور نہیں ہو جاتے، یا ایسے نہیں ہو جاتے کہ معاذ اللہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ نہیں، ایسی پریشانیوں کے موقع پر بھی وہ دینے والے ہی بنے، لینے والے نہیں بنے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ پر
اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اس شکرانہ نعمت کے لیے کچھ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے، رب کی راہ میں نکالیے، اور ان غریبوں کی، ان مسلمانوں کی آپ مدد کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے والے، یہ وہ افراد ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پرشن کے ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے دنیا کی تنگی اور آخرت کے انعامات۔ دنیاوی اعتبار سے بسا اوقات انسان کو کئی مشکلات آتی ہیں، اور جب وہ مشکل مراحل کے اندر آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان یا اسلام یا اللہ کی ذات کے بارے میں بعض اوقات شیطان اسے مختلف وساوس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور اسے مختلف وسوسے آتے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی تقویت، اپنے ایمان پر استقامت پانا، یہ بہت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ دنیا کا جو ایک نظام ہے، یہ اس میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں، مسلم ہو یا غیر مسلم، ان میں بھی دیکھو تو ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بہت ہی زیادہ امیر ہی ہے، نہیں، امیر بھی ہیں، ان میں بھی مالی طور پر کمزور بھی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملات بھی ہیں، بہت بڑے بڑے امیر بھی ہیں، لیکن کچھ مالی طور پر کمزور بھی ہوتے ہیں، اور ایک زیادہ تعداد اس طرح کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن سمجھانے کا یا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں دینی طور پر کیا تعلیم ہے کہ اگر مالی طور پر کمی ہے تو کیا شکوے شکایت کریں؟ کیا اس وقت وہ اپنے ایمان کے بارے میں معاذ اللہ کسی وسوسوں کے شکار ہو جائیں؟ نہیں مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں تو جگہ بجگہ اللہ رب العالمین نے آخرت کی طرف وہ ہمارے ذہنوں کو، ہمارے خیالات کو اور ہمارے مقصود کو بیان فرمایا ہے کہ تمہیں جو پیدا کیا گیا، زندگی کے یہ چند سانس ہیں، یہ سانس کی مالا کب ٹوٹنی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تو جب جانا ہی اس طرف ہے اور آخرت کی طرف ہی لوٹ کر چلے جانا ہے اور زندگی کے چند سال گزارنے ہیں، تو پھر اس طرح کے وساوس میں اپنے آپ کو کبھی نہ ڈالیے گا۔ کہیں ایسا نہ خدا نہ خواستہ شیطان مسلسل وسوسوں میں ڈال کر ایمان کو ضائع جو ہے وہ نہ کر دے۔ تو جب بھی کبھی ایسے وسوسے آئیں تو ان کو جھٹک دیں۔ بہت سے لوگ یہ وسوسے بھی پال لیتے ہیں کہ مسلمان غریب ہیں اور کفار امیر ہیں، وہ مالی طور پر۔ تو یہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات کریں، تو اس وقت بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی تھیں، کسی نے ایسے سوالات کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کیا جواب ارشاد فرمائے۔ اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر، اور پھر ہم اس حدیث کی طرف بھی میں جاؤں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کفار اور کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو بڑی عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو آپ نے انہیں کیا جواب ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔
ارشاد فرمایا اے سننے والے، یعنی ہر سامع کے لیے، ہر مخاطب کے لیے یہ بیان ہے کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی عیش و عشرت کے ساتھ جہاں جائیں، ادھر ادھر تمام اسباب ہیں، آج بھی چلے ہیں، اس زمانے میں جو سواری کے سامان ہوتے تھے، اسباب ہوتے تھے، وہ ہیں، اس زمانے میں چلے ہم دیکھ لیں، جہاز ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، شہر کے ملک کے اندرونی سفر بھی کرنے ہیں، گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں، لگژری ٹائپ کے مکانات، عیش و عشرت والے طعام کھانے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہر سننے والے کے لیے کہ جو حالت کفر میں ہے اور یہ عیش و عشرت اپنا رہا ہے، اس کے کفر کو اگنور نہ کرو اور اس طرح توجہ نہ کرو کہ یہ عیش و عشرت ہے، نہیں، فرمایا اے مخاطب، اے ہر سننے والے، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا سامان ہے، متاع قلیل، یعنی زندگی گزارنے کا یہ تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ جس کی طرف اصل انہوں نے پلٹ کے بعد میں جانا ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی اچھائی اور بہتری نہیں۔ یہ بیان کیا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر بیضاوی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، ایک شان نزول اس کا بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار اور مشرکین یہ اللہ کے دشمن ہیں، نافرمان ہیں، لیکن یہ تو آرام میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، ہم تنگی میں بھی ہیں اور ہم مشقت میں بھی ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، رب کے نبیوں کو مانتے ہیں، رب کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک ذہن کے اندر سوال ہے، سوال تو کسی طرح کا بھی آ سکتا ہے، ایک ہوتا ہے وسوسہ، اور یہ بسا اوقات ایمان والوں کو بھی ایسے وساوس آتے ہیں، بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسی کچھ باتیں آتی ہیں، اگر ہم انہیں زبان پر لے آئیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، بہت بڑی بات ہے، ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ ابھی بھی آج دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، آپ سننے والوں میں سے شاید کئیوں کے ذہن میں بس اوقات اس طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہو، اللہ کے بارے میں، رب عز و جل کی عطا کے بارے میں، رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ایسے سے خیالات ایسے ہیں کہ جن کو زبان پر لائیں تو وہ بہت بڑے ہو جائیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیالات آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان ہے، یہ اصل ایمان کی ایک نشانی ہے، کیونکہ اب اس کو اس کے مثال سے علماء سمجھاتے ہیں کہ چور وہیں آتا ہے جہاں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں مال ہے، وہ وہیں جائے گا، تو چور تو آتا ہے اس جگہ، تو شیطان وہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ ایمان کو ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے وہ ایسا سارق ہے، چور ہے، جو ایمان کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے، اور وہ لوگوں کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، خیالات میں ڈالتا ہے۔ تو یہ تو ہے ایمان کی نشانی، ایسا خیال آ جانا، وسوسے آ جانا، لیکن
ان وسوسوں کو پال لینا، ان پر معاذ اللہ اعتقاد رکھنا، ان کو بار بار سوچتے رہنا، اس طرف رہنا، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں اپنے آپ کو باہر نکالیے، مہربانی فرمائیں۔ کسی چیز کے بارے میں بھی ایسے وساوس اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انسان کی زندگی بالکل ایک اجیرن سی ہو جاتی ہے، اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی شیطان تم سے ایسی باتیں کرے گا، پوچھے گا تمہیں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، کہ تم کو اللہ نے، فلاں کو کس نے، فلاں کو کس نے، یہاں تک کہ وہ اس پر پہنچ جائے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں کہ جو ابتدا تو کسی ایسی چیز سے شروع کرتا ہے شیطان، لیکن اس کو لے کر انتہا اس کی وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی معاذ اللہ کچھ ایسا کفر بک دے، کچھ ایسا نکال دے جس کی وجہ سے وہ ایمان اس کا ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسے خیالات سے اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو یہ بالکل پاک رکھنا ہے، اور اس طرف قصداً توجہ ہی نہیں کرنی ہے۔ لا حول شریف پڑھیے اور بالکل اپنے آپ کو اس سے اپنے ذہنوں کو بالکل صاف کر لیجئے۔ تو میں عرض کرتا خیال پیدا ہونا اور بات ہے، وسوسے آ جانا اور بات ہے، ان کو پال لینا یہ اور بات ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اس طرح کا عرض کیا گیا تو یہ آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے ہر سننے والے سن لے، یہ تمہیں کافروں کا ادھر ادھر چلنا پھرنا شان و شوکت کے ساتھ جس کو تم سمجھتے ہو عیش و عشرت، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، بڑا تھوڑا سامان ہے یہ، یعنی زندگی گزارنے کا یہ تھوڑا ہی سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور پھر ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے اور برا ہی ٹھکانہ ہے، جس جگہ وہ پہنچیں گے وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد انہیں یہ یعنی بتایا گیا کہ کفار کا عیش و آرام وہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ انجام برا ہے۔ اور اس کو یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ بالفرض ایک مثال ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، ایک مثال ہے، کسی کو کہا جائے 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک ایئر کنڈیشن بنگلہ ہو، گھر ہو، اچھا روم ہو، اور اس کے اندر آپ کو بٹھا دیا جائے گا۔ اچھا دوسرے آدمی سے یہ کہا جائے کہ تم جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے کسی درخت کے سائے میں، مکان چھت کے سائے میں آپ بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ تمہیں دھوپ کے اندر، صحراؤں کے اندر ایسے ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ذرا بتائیے کہ ان دونوں میں فائدے میں کون رہے گا؟ آپ کہیں گے وہ شخص جو پہلا، جس نے 10 منٹ کی تکلیف برداشت کی ہے لیکن پھر اپنے لیے مستقل سکون کی جگہ لے لی ہے، اور وہ شخص جو پہلے 10 منٹ سکون کے لیتا ہے اور پھر ہمیشہ صحراؤں میں تپتی ریت پر، تو آپ کہیں گے وہ بے وقوف اس حوالے سے ہے، وہ خسارے میں، وہ نقصان میں ہے، انجام کے اعتبار سے وہ برا ہے۔ تو یہ مثال کے طور پہ سمجھایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی زندگی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ آج آپ پورے معاشرے میں دیکھ لیں، پورے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کو اوورآل لوگوں کی ایک کیفیت ملے گی۔ ہم تھوڑا سا ہٹ کر بات کر لیتے ہیں۔ اس معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے لیے بڑے بڑے مکانات بنائے، بنگلے بنائے، ہر ایک کو ایسا نہیں کہ اس میں رہنا بھی نصیب ہو جائے، یا رہنا بھی ملے تو کتنا عرصہ اس میں رہنا ملے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں، ان کی عمر قلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا من الستین الی سبعین، یہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، یہ عمر، اس سے زیادہ عمریں اوورال نہیں ہوگی کہ سارے کے سارے اس سے آپ آج دیکھیں تو آج تو 70 تک پہنچنا بھی یا 60 تک پہنچنا بھی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ اب مواد کی شرح وہ زیادہ ہے اس اعتبار سے، تو امت کی ایک جو عمر بیان کی نا وہ 60 سے 70 ہے۔ اب یہ 70 سے ابو ہونا، یہ آپ کو 20% شاید نظر آئیں گے یا 10% نظر آئیں گے۔ اچھا 80 تک پہنچ جانا، اس کے بعد آپ کو 80 سے 90 کے درمیان یہ بہت ہی تھوڑے نظر آئیں گے۔ 90 سے 100 کے درمیان تو ایسے ہی بزرگ نظر آئیں گے کہ آپ کہیں کہ ان کے ہاتھ چوم لو بھائی، اس عمر والے تو کم ہی نظر آتے ہیں۔ اور 100 سے بڑی عمر والوں کو لوگ تو ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، ہاں بھی یہ ہم نے ایسا بزرگ آدمی دیکھ لیا، آپ یہ بڑی عمر کے ہم نے آدمی کو دیکھا کہ اتنی عمر اس کی ہوگی، اس سے زیادہ عمریں تو نہیں نا، کہیں بھی نہیں۔ عام طور پر انسان اپنی تعلیم اور ان طرح کی چیزوں سے فارغ ہوتے ہوتے اس کو زندگی کے تقریباً 25 سال 26 سال وہ اس طرح لگ جاتے ہیں۔ یہاں سے اس کی کچھ نہ کچھ جاب کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، اور پھر کچھ آگے بہتری کی طرف بہتری کی راہیں اس کے لیے کھلتی ہیں، تو یہ بھی کتنا ہے، ایک یہ 20 سال کا اوورال تقریباً جو ہے وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں جتنی بھی اس نے آگے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، پھر کمی کی طرف، پھر اس کی عمر بھی، اس کے اعضاء بھی، اس کی طبیعت بھی، وہ پھر 100 طرح کی بیماریوں کی ایک آماج کا بنی ہوتی ہے۔ اس دوران جمع پونجی جو کچھ معاملات ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے میں مکان بناؤں، اچھا یہ کروں وہ کروں، لیکن ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں، جتنی لوگ اس میں تگ و دو میں رہتے ہیں اور تمنا میں رہتے ہیں اور پھر اتنا کچھ بنا لیتے ہیں، ہر ایک کو ان سہولیات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اولادوں کے لیے بنایا تھا، اولادوں کے لیے کثرت سے کرتے ہیں یہ کام، خود تکلیف میں ساری زندگی گزار دیں گے، خود وہ دھوپ کے اندر آدمی کھڑا رہے گا، لیکن اپنے بچوں کی فکر میں رہتا ہے، کرنی بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں، لیکن ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر مسلمان بھی اگر چند سال کی سہولت حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت اور مشقت کرتا ہے تو یہ اس سے غافل نہ ہو جائے کہ آخرت کے انعامات کو نہ بھلا دے کہ مجھے اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے، اس آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کرے، آخرت کے لیے کچھ نہ کرے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی جو بھی تنگیاں ہیں انہیں برداشت کرنا ہے، لیکن آخرت کے لیے اپنے لیے سامان تیار کرنا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جب بیان کی گئی، پھر آگے کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اور فرمایا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو انسان کی توجہ اس طرف لگی رہے کہ دنیا کی سہولیات، دنیا کی عیش و عشرت اپنی جگہ، جائز طریقے کے مطابق جائز ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے آدمی اگر دنیاوی طور پر بھی کوئی اچھی نعمتیں حاصل کرتا ہے بالکل کر سکتا ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے اس کی توجہ وہ ضرور رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در رحمت پہ حاضر ہوئے تو دیکھا سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پہ آرام فرما رہے تھے،
یعنی ایک عام ایک ٹاٹ سا تھا جس پر آپ آرام کر رہے تھے، اور سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا ہوا تھا۔ سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے تھے، اور جس میں مبارک پر اس بوریے کے نشانات نقش ہو گئے تھے۔ یہ حال دیکھ کر یہ ایسے جیسے آج ہم کوئی چٹائی پر سوتا ہے اور جسم پر کوئی لباس نہ ہو، قمیص نہ ہو، تو یا ہو تو اوپر سے اوڑی ہو، نیچے ایسے ہی ہو تو نشان پڑ جاتے ہیں، چٹائی کے نشان پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں میں یہ سارے خزانوں کی کنجیوں کو رکھ دیا ہے، چابیاں ان کے ہاتھ میں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں، اشارہ کریں تو درخت ان کے پاس آ جائیں، جو کہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، جو یہ فرمائیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو فوراً بارش برسنا شروع ہو جائے، جو کسی جگہ پر کسی کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالے تو وہ پانی بھی شیریں اور میٹھا ہو جائے۔ جب پیاسے آپ کے پاس آئیں تو آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائیں تو رب ان کے ہاتھوں سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دے، ان کی انگلیوں سے پانی نکل آئے۔ یہ وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا لعاب کسی مریض کو لگتا ہے تو اسے شفا مل جائے، وہ میرے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تھوڑا سا کھانا اگر ان کے سامنے رکھا جائے یا کوئی چیز ایسی آئے اور آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیں تو وہ درجنوں افراد کے لیے وافر ہو جائے، کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز زندگی، رہنے کا انداز یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ آپ کے جسم پر نشان چٹائی کے پڑ گئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو بڑے آرام سے ہیں، اور حضرت عمر یہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے آپ نے یہ کہا یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو بڑے عیش و عشرت میں ہیں، بڑے آرام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں جب دیکھا تو روتے روتے یہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت، ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت۔ اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب ارشاد فرمایا۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جو امیر کبیر صحابہ تھے، اتنا اتنا مال لاتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ کبھی کبھی یوں ہوتا کہ فرماتے نماز کا وقت بھی پورا ایک نہ گزر جائے، میرے پاس کوئی مال موجود ہو، اٹھاتے اور اسے اللہ کی راہ میں دیتے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ ہوتا تھا لیکن آپ آگے بڑھا دیتے تھے، آگے مدد میں وہ مال دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خود حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہنے آپ چکی میں آٹا پیس رہی تھی، چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ تو جب ان پر نظر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اور پھر ارشاد فرمایا دنیا کی تنگی و سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں، جنت کی ابدی نعمت۔ یہ تھوڑا سا تنگی کا گھونٹ ہے، اسے پی لو، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تنگی کا گھونٹ آدمی کچھ
عرصے میں صبر کر لیتا ہے اور اس طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہے، تو یہ پھر صبر بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیات اور یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی بس اوقات اسی کیفیت میں، بلکہ کثیر صحابہ اس کیفیت میں، چند صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس بہت مال تھا، لیکن وہ بھی کیا، وہ بھی اپنا مال دیتے رہتے۔ بس اوقات ان کی بھی اپنی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ سب کچھ دے دیا۔ یہ صحابہ کی شان کو جی ہاں سورہ حشر کے اندر بھی اسے بیان کیا گیا کہ ان مہاجرین کے ساتھ انصار نے جو انداز بیان کیا تو اللہ نے ان کی تعریفیں فرمائی، پھر ان کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی، جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں، اثار کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کے صدقہ کیا، سخی کہتے ہیں، سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، سخی ہے۔ جواد وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے، اس لیے اللہ کو جواد کہتے ہیں، سخی نہیں کہا جاتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کے پاس رہتی ہے وافر مقدار میں، لیکن اس میں سے کچھ نکالا اور دے دیا، اور ایک ہے کہ اپنے آپ کو بھی ضرورت ہو اور وہ اٹھا کر کسی کو دے دے، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اور ایثار کرنا اس کی بڑی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، بڑی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ ایسے ایسے ایثار ہیں کتابوں میں بیان کیے گئے، اللہ اکبر۔ ایک جنگ کے موقع پر زخمی نیچے زمین پر تھے اور العطش العطش کہہ رہے تھے، تو کسی نے پیالہ آگے بڑھایا پانی کا ان کے پاس، تو وہ زخمی حالت میں جیسے ہی پینے لگا تو اس کو برابر والے سے آواز آئی، العطش العطش، پیاس۔ اس نے پیالہ اس کی طرف کہا کہ اس طرف لے جاؤ، وہ اگلے زخمی کے پاس لے کر پہنچے تو اس سے آواز آگے مزید آئی العطش کی، انہوں نے بولا اس کو دے دو۔ وہ پلانے والا جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اس سے پہلے ہی جام شہادت نوش کر گیا۔ وہ پیچھے دوسرے کے پاس آیا تو اس کو دیکھا تو وہ بھی شہید، یہاں تک کہ وہ بھی شہید۔ یعنی ایسی کیفیت اور ایسی حالت میں بھی وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہو اور پھر وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے یا اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دیتا ہے، اللہ اسے یہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ آج کل صفات اوورآل ہمارے اندر ان میں بہت کمیاں ہو گئی، بہت کمی ہو گئی۔ انسان صدقہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی پہلے سٹاک کرنے کے بعد، جب اچھا خاصا جمع پونجی کرنے کے بعد پھر اس میں سے کچھ پرسنٹ نکالا کہ یہ صدقہ کر رہے۔ اس طرح کی کیفیات والے یہ واقعی صحابہ کی مثالیں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا صدقہ کرنے والے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا صدقہ کرنے والے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ان کی کیفیات بھی ایسی ہو جاتی تھی اور کہ گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو سامنے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر یہ بھی آ رہے ہیں، ملاقات ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو، اس وقت کیوں گھر سے باہر نکلے ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھوک کی بڑی شدت، بھوک کی بڑی شدت، کھانے کی چیزیں موجود نہیں، اس وجہ سے باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سبب سے تم باہر آئے ہو میں بھی اسی وجہ سے باہر آیا ہوں۔ پھر کہا چلو حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے گھر پہ چلتے ہیں۔ تینوں شخصیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو اصحاب جنہیں شیخین کریمین کہا جاتا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہیں۔
اور دنیا میں بھی ساتھ ساتھ رہے، اور ان کے بارے میں حدیثوں میں بیان فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسجد میں آئے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر، فرمایا قیامت کے دن بھی اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے، ان سے محبتیں کرو، ان سے پیار کرو۔ جو دنیا میں بھی ساتھ رہے، پھر مزار میں بھی صاحب مزار بنے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور بشارتیں بھی قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرا ایک ہاتھ وہ ابو بکر کے ہاتھ میں نے، یعنی ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوگا، اور دوسرے میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوگا، ایسے ہم اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ جاتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ دستک دی گئی، بتایا گیا کہ وہ ابو ایوب انصاری باہر باغ کی طرف، زمین کی طرف گئے ہوئے۔ ان کی اہلیہ نے بڑے احترام کے ساتھ ان کو گھر کے اندر الگ جو ہے وہ بٹھایا، تو اتنے میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، حاضر ہوئے تو دیکھا اللہ کے رسول، آپ خوشی سے کہتے میرے اس گھر سے بڑھ کر اب اس وقت کوئی گھر نہیں ہے کہ آمنہ کے لال میرے گھر میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ اصحاب ان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے فوراً جلدی کچھ کھانے پینے کے لیے کھجوریں کچھ لیں اور وہ پیش کیں، اور پھر آپ فوراً پلٹے اور ایک چھری لی، جس سے یہ ہوا کہ آپ کسی بکری کو ذبح کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والی بکری کو نہ کرنا۔ تو یہ گئے اور بکری کو انہوں نے ایک کو ذبح کیا، کھانا تیار ہونے لگ گیا، اور عرب کے لوگ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کو بھی بسا کا ذبح کرتے تھے، اور اس کا گوشت پک بھی جاتا، کھا بھی لیتے، اور اس کا پورا ڈیوریشن بیان کیا، اثر تھا مغرب اتنا وقت ہوتا کہ یہ سب کچھ کر بھی لیتے تھے۔ تو بکری کو ذبح کیا گیا اور گوشت بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے کھانا کھایا، پھر ان سے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے کہ اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تم بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے تھے، اللہ نے تمہیں کھلا کر واپس گھر کی طرف پلٹا ہے، کتنے دنوں بعد اس طرح کا کھانا کھایا ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے دسترخوانوں پر کبھی ایسی کیفیت اس طرح کی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مہینہ گزر جاتا تھا، چولہا روشن نہیں ہوتا تھا، کھجور ہے پانی ہے، کھجور ہے پانی ہے، بکری کا دودھ ہے، اس طرح کی کیفیات پہ ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ میرے اور آپ کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے سمجھنے سیکھنے کے لیے کہ جو نعمت ہے اس کے شکر کی تیاری کرو، کہ اس کا شکر کیسے ادا کریں گے، اس نعمت کا جواب قیامت کے دن کیسے دیں گے۔ ہماری حالت بس اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم الٹی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اور ہی وسوسوں کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے چینل کے ناظرین، اچھی عادتیں اپنائیں، نبی پاک علیہ السلام کی یہ سیرت مبارک کے سارے پہلو یہ اپنے سامنے رکھیں گے تو دنیا کی تنگی بھی ہمیں وہ مشقت والی تنگی نہیں لگے گی، جب آخرت کے انعامات کی طرف نظر ہوگی، آخرت کے انعامات کی طرف۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اور یہ دنیاوی مشکلات بھی ہماری آسان فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی کے ناظرین، سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچا ہے۔ آج کے سلسلے میں اس آیت مبارکہ کا ہم نے شان نزول اور حدیث طیبہ کچھ یہ باتیں مزید جو ہے وہ اس کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اگر کوئی اپنے ذہن میں غربت یا اس طرح کے معاملات سوچتا ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اور اپنی توجہ آخرت کی طرف مبذول کرے۔
اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن